ایسا مسئلہ کہ جس نے ہر دو میں سے ایک پاکستانی کی زندگی برباد کی ہوئی ہے، اور اس مسئلے کا اردو زبان میں نام ہی کوئی نہیں، کمال ہو گیا۔ لیجئے یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، اس مسئلے کو حل کر لیں اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے شبہ، کسی چیز میں اندیشہ ہونا، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال، آپ کو لگا کہ یہاں پہ کچھ گند لگ گیا ہے نا، تو گندگی ہو گئی ہے، یہ ہے شبہ۔ دوسرا یہ کہ فلاں فرد جو ہے نا وہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں سوچ رہا، یہ ہے شبہ۔ تیسری مثال، میرا یہ کام ناکام، اس کام میں میں ناکام ہو رہا ہوں یا ہو جاؤں گا، یہ شبہ ہیں، شبہات ہیں۔ اور جب یہ شبہ میں تواتر آ جاتا ہے، کنٹینیویشن آ جاتی ہے، مستقل ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بن جاتا ہے وسوسہ۔ وسوسہ، ٹھیک ہے۔ اب انہی تین مثالوں کو جو میں نے آپ کو شبہات کی دی تھی، اب اس کو وسوسے میں چینج کرتے ہیں۔ تو یہ گندگی لگ گئی، یہ ہے شبہ، اور میں تو ہوں ہی گندا انسان، میں تو پلید ہوں، میں تو صاف نہیں ہوں، یہ ہے وسوسہ۔ فلاں آدمی نے اس دن میرے متعلق یہ بات کی تھی، یہ ہے شبہ۔ اور وسوسہ کیا ہے کہ وہ فرد جو ہے نا وہ میرا دشمن ہے، وہ مجھے ضرور نقصان پہنچائے گا۔ تیسری مثال، کسی ایک چیز پہ ناکام ہو گئے، یار اس میں میں ناکام ہو گیا ہوں، چلو کوئی بات نہیں۔ اور وسوسہ اس کا کیا ہے، میں تو ہوں ہی ناکام انسان، مجھ سے تو کچھ ٹھیک ہوتا ہی نہیں، میں تو لائف میں کچھ کرتا ہی نہیں۔ یہ آپ نے شبہات میں تواتر، کنٹینیویشن نہیں آنے دینی، تاکہ وہ وسوسے میں چینج نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب آپ کو کوئی شبہ ہوتا ہے نا، اور ذرا سا آپ اس کو اپنے مائنڈ میں پھنساتے ہیں، 1، 2 اور 3 دفعہ آپ نے اس شبے کو سوچا، تو ساتھ ہی ایک جن جو اصل میں شیطان ہوتا ہے آپ کے اندر جاتا ہے، اس کو پک کرتا ہے اس شبے کو، اور وسوسے میں چینج کر دیتا ہے، اور پھر وہاں سے سنو بالنگ ہوتی ہے، پھر وہ وسوسہ بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا طریقہ ہے کہ شبے کو آپ نے وسوسے میں تبدیل نہیں ہونے دینا؟ 2 سادی سی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو جو بھی آپ کا شبہ ہے اس کی سورس ڈھونڈیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، یعنی اگر آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہوا ہے تو اس سے بات کر لیں، اس سے پوچھ لیں، اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سوچے مت۔ اگر آپ اپنے شبہات میں تواتر نہیں لائیں اور وسوسے میں تبدیل نہ کریں، تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ پرسکون اور سب سے زیادہ کامیاب انسان ہو جائیں گے۔ یہ وسوسہ کتنا خطرناک ہے، اس کو اس بات سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اختتام اس بات سے نہیں کیا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ، وہ اس دعا پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسوسوں سے نجات دلانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسوسوں سے نجات دلا، چاہے وہ جنوں کی طرف سے ہوں یا چاہے انسانوں کی طرف سے۔ اور آخر میں ایک اور خاص بات، یہ جو ایبلٹی ہے کہ آپ اپنے شبہات کو وسوسے میں چینج نہیں ہونے دیتے، یہ بچوں میں بچپن سے پیدا کی جاتی ہے، اور یہ لائف سکلز کا ایک اہم حصہ ہے جس کو کہتے ہیں مینیجنگ فیلنگز۔